کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اللہ، خدا کا شکر کرو، شکر خدا کن کی موفق شدی بغیر۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی بیان القرآن میں فرماتے شکر کے 3 فائدے ہیں: بقاء النعمت، زیادت فی النعمت، زوال خوف سلب نعمت۔ ہر نعمت کو 3 خطرے ہیں، آج ہے کل نہ ہو اور نہ ہو، بقائے نعمت رہے گی، زیادت النعمت اور بڑھے گی، خطرہ رہتا ہے چھین نہ لے کوئی، زوال خوف سلب نعمت، نعمت کا سلب ہونے کا خطرہ ٹل جائے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، میں اور بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی بڑی برکات ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب ایک عالم دین کو دی، حضرت آپ کے لیے تحفہ لایا، اس نے کہا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو دیر تک قائم دائم رکھے۔ آپ کو شرم آئی، یا اللہ میں اتنا چھوٹا سا رسالہ لایا ہوں، حضرت نے کتنی دیر تک دعائیں کی۔ اس کے بعد آپ کوشش میں کہ چلو جب تفسیر زائدی ملے گی نا تو یہ انہی کو دے دوں گا، میں نے کیا دیکھنا ہے، یہی کافی ہے جو سامنے بینر پڑھ لیا۔ ایک مولوی آیا، تفسیر میں بیٹھا رہا، مجھے کہتے ہیں بڑی اچھی پڑھاتے ہو، یہ قرطبی، یہ روح المانی، یہ روح البیان، کشاف، یہ تو سب میں نے بھی دیکھی، 15-20 تفسیروں کا نام جتنے یاد تھا اس کو سب بیان کیا، یہ تو سب میں نے بھی دیکھی ہے، مجھے پتہ چل گیا بڑا اچھا پڑھا تھا۔ سامنے ایک اور مولوی بیٹھا، اس نے کہا کون کون سی تفسیر تم نے دیکھی ہے؟ کہا قرطبی، احکام القرآن، اور روح المانی، روح البیان کبیر، اور یہ وہ۔ اس نے کہا کب دیکھیے؟ کہ کتب خانے میں لگی ہوئی نہیں، میں دیکھ رہا تھا، دیکھ لی اور کیا۔ کتب خانے میں لگی ہوئی تھی شیشوں میں بند، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا، نظر پڑ گئی ہے، سب میں نے دیکھ لی۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ بجلیگر ملا نے مجھ سے کتاب مانگی، خیر میں نے بھیج دی، نہ خط، نہ ٹیلی فون، نہ انگا، نہ بنگا، کیونکہ انہوں نے تو کشمیر ویسے لوٹا ہے۔ 5-6 مہینے بعد اتفاقاً میں پشاور گیا، ملاقات ہوئی، مجھے کہتے ہیں بل کتاب دے رن لے گئے، میں تا دا اول کم شکریہ کری ہوا، تا شکریہ کڑے ہوئے لازیدنکم بو، تا غریبانان پس خبر دی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب اعلان کیے تمہارے رب نے، لئن شکرتم، کہ اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، شکر گزار ہے الحمدللہ، ہم وقت شکر کرتے ہیں، ہم وقت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے بارات جا رہی تھی، بارات میں ایک عورت، بوڑھی عورت ناچ رہی تھی، اور کہتی تھی واہ کتے نظام الدین، کتے تیری تھی، پھر ناچ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کیا ہے یہ نظام الدین، اور پھر کہاں میں اور کہاں نظام الدین کی بیٹی؟ تو لوگوں نے کہا اس کے بھائی کا نام ہے نظام الدین، وہ بہت مالدار کروڑ پتی ہے، یہ ہے غریب مسکین عورت، اس کی بہن ہے، یہ اس سے رشتہ مانگ رہی تھی بیٹے کے لیے، وہ راضی نہیں تھا، اب وہ راضی ہو کر کے بیٹی دے دی، تو یہ ناچ رہی ہے، پیر لگا رہی بار بار آگے آگے، اور کہتی ہے واہ کہاں میں اور کہاں نظام الدین کی بیٹی، اور پھر ناچنا شروع، کہاں ہم اور کہاں دورہ تفسیر، کہاں ہم کہاں قرآن کا درس، کہاں ہم اور کہاں رمضان کا مبارک مہینہ، اور ہم وقت قرآنی سوچ و فکر میں۔ واہ خدا تیرا شکر و کرم، اللہ اس عظیم نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، اور بڑھا دوں گا تمہارے لیے۔ اچھی طرح سن لو طالب علموں،
تمہیں 100 روپے ملے تو اس پر ساری رات شکر کرو. تم کہتے ہیں بس 100 مل گئے, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا ہے. صرف 100 مل گئے, 100 کے لیے ہم آئے تھے, آپ اس کے لیے آئے. اور جو دن رات مرغیاں دباتے ہو اور مرغیوں کی چیخ چہاری آسمانوں تک پہنچ گئی, وہ خیر ہے. شکر کرو. ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا, کافی وقت کی بات ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شکر کر رہا ہوں. کیا شکر کر رہا ہوں؟ بس آپ کو دیکھ کے شکر کر رہا ہوں. میں ٹھہر رہا تھا, وہ بیٹھا ہوا ہے. دل میں آیا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, مسافر ہے, بیار و مددگار ہے, کوئی ضروری ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو؟ سچ بھی تو بول سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں استاد دیا ہے, یہ وہ. 500 روپے کا نوٹ جیب میں تو میں نے فوراً دے دی, میں نے یہ لے لو. دیکھو مسجد میں ویسے بیٹھے پلر کے ساتھ, اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. جب میں نے بلایا کہا شکر کر رہا ہوں. شکر, کہیں شکر کا درس سنا ہوگا. کس بات کا شکر؟ کہ جی بس آپ کے وجود پر اور آپ کی تشریف آوری پر اور آپ کی سلامتی پر اللہ کا شکر کرتا ہوں. تو دل کیسے نرم ہو گیا. الفور یہ خیال آیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ اپنے بیان میں صادق ہو, اور بغیر دلیل کے تکذیب کی کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے. اور شکر پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اضافہ کرے. الحمدللہ. شکر سیکھ لو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, پھر میرا عذاب بھی بڑا کڑک ہوگا. توبہ توبہ. تفسیر تقسیم ہو جاتی ہے حسن بصری کی, اور اس سال انشاءاللہ تفسیر زاہدی. پھر جگہ جگہ سے خبریں آتی ہے کہ طالب علموں نے بیچ دی. ایمان سے کہو مسجد میں حالت صوم میں ہو, اکثر قبلہ رخ بیٹھے ہو, سامنے قرآن ہے, تم ایمان سے کہو اس سے استاذ کو صدمہ پہنچے گا یا نہیں؟ ادارے کی بے عزتی ہے یا نہیں؟ کہ ہم آپ کو انعامات دے رہے ہیں کہ یہ اس کو مطالعہ کرے, علم بڑھائے, آپ بازار میں جا کے اسے پہ آپ نہیں, کوئی ایک شیطان رذیل ایسا ہوتا ہے تو سب بدنام ہو جاتے. کتنی غلط, یہ کون سا شکرانہ ہے؟ یہ تو پرلے درجے کی کفران نعمت ہے. اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ یہی مدرسے میں واپس جمع کرے اور کہہ دے کہ بھئی ہمیں اس کے مناسب پیسے دیں. ٹھیک ہے, ہم اگلے سال اور لوگ, ہم نے کتنی محنت و مشقتوں سے 10-10, 12-12 لاکھ روپے ہمارے دوستوں احباب خرچ کر کے چھپواتے ہیں دور تفسیر والوں کے اعزاز میں, اور پھر بازاروں میں وہ بھی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لکل صبار شکور, ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ, یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کے احسانات تم پر, اذ انجاکم من آل فرعون, جب نجات دی تم کو فرعونیوں سے, یسومونکم سوء العذاب, جو پہنچا رہے تھے طرح طرح عذاب, وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, قتل کرتے تمہارے لڑکوں کو, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور تمہارے ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کے ہاں سے بہت بڑی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ, جس وقت اعلان کیا تیرے رب نے, لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. خدایا تیرا شکر ہے کہ آپ نے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں مسجد کے مقدس ماحول میں قرآن کریم کے توحید و سنت اور انوار و برکات سے لبریز درس کے لیے ہم گناہگاروں کو صبح سے شام تک 5 گھنٹے بٹھایا ہے. اللہم لک الحمد والشکر. ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ہائے ہائے